بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنا علما کلا اذا دکت الارض دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله مولانا العظيم دو پٹی چپا دے سامنے دو پٹیاں سامنے دونوں پٹیاں چپ دو یار تیسواں پارہ سورت الفجر، اس کی آیت نمبر 21 تا 26 تک کی تلاوت کی ہے۔ اسے پھٹی تو رکھ دو سامنے۔ ارے بھائی پہلے دن آپ نے جو سبق پڑھا اس میں یہ بات تھی، نال نال کر لو پھٹی ادھر، کہ حق بات کہ اگر ہم نے تلاش کرنی ہے، پتہ کرنا ہے کون سی حق چیز ہے، تو قرآن سے ملے گی، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملے گی، ان میں کوئی ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن یہ سبق پڑھا کہ سب نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی، زمین و آسمان نے بھی، سورج چاند ستارے پہاڑ تک سب تہس نہس ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جو اس گھمنڈ کے اندر ہے کہ مجھے موت نہیں آنی، اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ زمین و آسمان نہیں رہے گے تو کہاں رہے گا، بات ہے یہ نہیں۔ آگے بھی مرنے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا ہرگز نہیں، کہ جب اذا دکت الارض دکا دکا، پست کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر کے، مٹی کے ڈھیلے ان کو کوٹا جائے، ریت بن جاتی، باریک ہو جاتی، ہوتی ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کوٹ کوٹ کر کے یہ زمین باریک کر دی جائے گی، پھر جب وہ باریک ہو جائے ریت کی، تو اس کو جہاں پچھو کٹھی ایک جیسے اس میں ٹیلا ٹیبا نہیں ہوتا، برابر کی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی؟ یہ پوزیشن ہو جائے گی، ہر چیز ملیا میٹ ہو جانی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالی۔ انسان باقی رہے گا؟ یہ تو پہلے جھٹکے میں چلا جائے گا، باقی بقا نہیں ہے، یاد رکھو، جانا ہے۔
آگے فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تمہارا رب اور آئیں گے فرشتے قطار در قطار اور صفے باندھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی جیسی بھی حیثیت میں ہوں گے ساڑھا پہ فرشتے 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 قطاریں لگی. وہ وقت آنے والا ہے، یہ دوبارہ زندگی کی بات کر رہا ہوں، جب دوبارہ پھر اٹھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے. وہ بھی قرآن میں آتا ہے، قبریں پھٹ جائیں گی سامنے اٹھے. اس پہ نا بڑا کفار نے انکار کیا، مر گئے مٹی ہو گئے جسم ختم ہو گئے، قبریں کھودتے ہیں نا، کوئی تو جلا ہی دیتے ہیں اپنی لاشوں کو، ہندو جلاتے ہیں جی، تو اس لیے کو دفن کرتے ہیں. یہ سارا ختم دوبارہ کیسے ہوگا؟ اور مت نہیں ماری گی انسان کی. اور جب تو نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، تیری شکل صورت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا میں تو اس وقت بنا دیا. ہم پہلے تھے، کوئی نام و نشان تھا، کوئی شکل صورت تھی؟ اور لاکھوں آدمی اکٹھے کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ شکل نہیں ملے گی. وہ کتنا کاریگر ہے، حالانکہ وہ شکل تبدیل ہوتی ہے چیز کو بدلنے سے. ایسے ہی ہے نا، ہر انسان کا ناک اسی جگہ، آنکھیں اسی جگہ، پیشانی اسی جگہ، ہونٹ اسی جگہ ہوں گے، تھوڑی اسی جگہ، کان اسی جگہ ہوں گے. اس کے باوجود ہی فرق ہے. نہیں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان میں شکل سے پہچانا نہیں جاتا. یہ کس کی کاراگری ہے؟ اس رب کی کاراگری ہے. اللہ فرماتے ہیں تو تھا ہی نہیں، تیرا نام و نشان ہی میں اس وقت بنا لیا. اب تو بنا کر کے مٹانا ہے، اور دوبارہ بنانا آسان نہیں ہوتا. اور ایک چیز پہلے بنا لی، عام انسانوں کی بات، ایک چیز پہلے بنا لی ہے جی، پہلی مرتبہ مشکل ہے، دوبارہ تو مشکل ہی کوئی نہیں، پھر تو آسان ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے اب تو پیدا کیا ہے جی، اور پانی سے خون بنایا، خون سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ہے جی جو ڈھانچہ بنایا، ڈھانچے سے ہڈیاں اڈیاں سارا بن کے ہے، اس کے اندر گوشت پوشت میدا انتڑی سارا کچھ بنا دیا. دوبارہ اللہ نے بنانا نہیں، اٹھانا ہے. کیا ہے؟ اٹھانا ہے میرے بھائی، دیر ہی نہیں لگنی. اور اسی طرح سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، انسان کیا چونٹیوں تک اٹھ کھڑی ہوں گی. مر گئی ہیں، ہر چیز مر جانا. جب کوٹ دینا ہے زمین کو، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے کو باقی بچے گا. اور پہاڑوں کی روئی بن جائے گی، سوچ میں آتا ہے. یہ جب ہو جائے گا انسانوں مسلمانوں، یہ ایسا حال ہونا ہے، یاد رکھ لو. تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ اللہ اٹھائیں گے. جب اٹھائیں گے اپنے جلال کے اندر تخت نشین ہوں گے. او فرشتے فرشتے. آگے کیا فرمایا؟ واجی یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے ہے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن سوچے گا انسان، اور کہاں اس کے لیے سوچنا، پھر سوچے گا. سامنے آئے گا نا دوبارہ. بیٹھ جاؤ خاموشی نال اندر بیٹھ جاؤ. جب دوبارہ آدمی اٹھے گا، جہنم سامنے ہے، پھر غور رکھیے. یہ تو بات سچی تھی، ہم تو کہ مولوی ویسے ہی کہتے ہیں، قرآن کی بات ویسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے خود بنا لیا. مشرکین مکہ کہتے تھے، خود آپس میں بنا. اللہ نے کہا نا، چیلنج دیا، یہ جو خود بنایا تم بھی عربی دان ہو، بڑے شاعر ہو، بناؤ نا ایک ہی آیت لے آؤ. آج تک چیلنج، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی ایک آیت قرآن کی نہیں اس کے مقابلے میں بنا کے لا سکا. تو میرے بھائی بات یہ ہے، تو بات اصل کیا، اس وقت پھر سوچیں گے ہے یار مر گئے، یہ جہنم سامنے آ. اللہ اکبر. میں آپ کو تفسیر سے پڑھ کے سناتا ہوں. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے بات کہی، توجہ سے بھائی سننا ہے، اس روز جہنم کو اس طرح لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ یہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرشتے کھینچ کے لائیں گے سامنے میدان معاشر میں۔ میری طرف دیکھو بھی صاحب، اللہ اکبر۔ ابن وہب نے کتاب الاحوال میں زید بن اسلم کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کے آنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچ کر لایا جائے گا۔ کتنی بڑی ہوگی، ایک فرشتے کی بڑی طاقت ہے۔ 2 ہی فرشتے آئے تھے جنہوں نے لوط کی وہ بستی کو اٹھا کر کے لے گئے، نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ 70,000 لگامیں، ایک لگام کو جانتے ہیں جو رسا بنے ہوتا ہے جی، اگام آج نو بندے جن گھوڑے کو ہے جی، وہ باندھے ہوں گے ایک لگام، وہ لگام یہ رسا ہمارا نہیں ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ 70,000 فرشتے کھینچیں گے، ہے جہنم کو 70,000